سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بینظیر بھٹو کے قتل کی, اور سوال یہ ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے. سردار لطیف خان کھوسا ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشیر وزیر اعظم پاکستان. کھوسا صاحب, بات وہی ہے جب پی 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 کی حکومت آئی, ان کا اقوام متحدہ سے ہم انکوائری کرائیں گے, انویسٹیگیشن کرائیں گے. رحمان ملک صاحب, فاروق نائک صاحب اس وقت کے وزیر قانون, کہ کمیشن جب رپورٹ کرے گا تو ملزمان تک پہنچیں گے, بین الاقوامی سازش ہے. اب وہی بات ہوئی کہ 2 سال کے بعد جب کمیشن کی رپورٹ آئی, یا پھر کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد ایک کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی, ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی. اور یو این کی رپورٹ میں آپ کی پارٹی کے بارے میں کیا کہا گیا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ مس بھٹو کو جاں بحق ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, اور ایک حکومت جس کو مس بھٹو کی پارٹی چلا رہی ہے وہ 2 سال سے زائد عرصے سے حکومت میں ہے, اور اس نے اپنی تحقیقات جو ہیں وہ اکتوبر 2009 میں شروع کی, اور یہ کمیشن کے لیے بڑی حیران کن بات ہے. آپ جیسے بڑے بڑے وکیل, کرمنل لا کے ماہر اس پارٹی کا حصہ ہیں, اور کرمنل انویسٹیگیشن ابھی جا کے شروع ہوئی ہیں. یہ لوگوں کو کیا یہ ہم سبز باغ دکھاتے رہے ہیں, اور ابھی ان تفتیش کا کیا آگے نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کو آئے ہوئے 2 سال نہیں ہوئے. یہ میں بڑا, آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرمنل انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کی آپ لوگوں نے؟ کرمنل انویسٹیگیشن میں اس وقت اٹارنی جنرل تھا, ہم نے کھلوا دی اور کورٹ سے اجازت بھی لی. ہم نے جے آئی ٹی ایک کانسٹیٹیوٹ کی, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کورٹ کی اجازت لینا ہوتی ہے, جو ہم نے لی. ہم نے کہا کہ فی الحال یہ جو ایکیوزڈ ہیں اور جو چلان پیش کر دیا گیا ہے یہ بڑا لوور لیول پر رکھا گیا ہے, اور چونکہ چاروں پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں اور مرکزی اسمبلی نے ریزولوشن کیا ہے, گورنمنٹ نے تقاضا کیا یونائٹڈ نیشنز کی. ہم چاہتے تھے کہ یو این کی کمیشن کی رپورٹ آ جائے تاکہ اس کو سامنے رکھ کے جے آئی ٹی جو ہے پھر اس کی روشنی میں کلیکشن آف ایویڈنس کرے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو کلیکشن آف ایویڈنس اور چالان پیش کرنا یہ ہماری اس جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت جے آئی ٹی یعنی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, یہ اس کا کام ہے کہ 173 کی رپورٹ ضابطہ فوجداری کے تحت پریزنٹ کرنا تاکہ کورٹ اس پر پھر کاگنیزنس لے سکے, اس پر دسترس کر کے تو آگے چلے. اور جے آئی ٹی کا یہ حال ہے کہ وہ ایک حضرت سروس جرنیل کو تو انٹرویو کر نہیں سکتی, اس نے ایک اور بچہ دے دیا, انکوائری کمیٹی آ گئی. وہ بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں, اب اس میں یہاں تھوڑا سا اوور لیپنگ لاز کی ہے. لاز آرمی کے جو لاز ہیں وہ اگر آپ سرونگ جنرل کو یا سرونگ آرمی پرسنل کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے تو ان کے اپنے ان بلٹ میکنزم ہے, 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت ہے. اب اس کے تحت ہم نے وہی ریزورٹ کیا, اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو ان کی ہیڈ آف دی فورسز ہوتا ہے ان کی پرمیشن اور ان کی میکنزم کے اندر آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے. یہ انکوائری کمیٹی آرمی ایکٹ جو ہے یو این کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کمیٹی کیوں نہیں بنائے گی؟ کیونکہ وہ مشکل سوال کرتے ہیں جنرل صاحب سے. آپ نے اپنے بیوروکریٹس کو بٹھا دیا جنہوں نے بڑے آسان سوال کرنے تھے. دیکھیں, یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے, یہ وہ جو کمیشن تھا جیسے رفیق حراری کا بنا, اب آپ ہمیں کہیں گے رفیق حراری کا تو آج تک کوئی رپورٹ بھی سامنے نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے بہر صورت ایک بڑی اس میں اور انڈیپینڈنٹ اور امپارشل انہوں نے بھی کی ہے. میں اس چیز کا انہیں کمپلیمنٹ کروں گا, ایٹ لیسٹ دے ہیو ناٹ فیلٹ ہینڈیکیپڈ کہ انہوں نے رپورٹ ارائیو ایٹ کرنے میں, انہوں نے جو ان کی کنکلوسیو ارائیولز ہیں وہ بڑی واضح ہیں. خیر, کوئی بھی اتنی بڑی فیس لے کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے محنت نہیں کی یا یہ آپ فیس کی بات کرتے ہیں, چھوڑ دیں. ان لوگوں کو چلی کا ہے, ایک انڈونیشیا کا ہے, ایک آئرلینڈ کا ہے, دے آر ٹاپ براس پیپل ہے. فیسوں کی بات پلیز اس میں ایسا نہ کیجیے گا, کیونکہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو ان فیسوں سے بہت ماورا ہے. ان کے قاتلوں تک پہنچنا ہم کوئی بھی قیمت جو کام یو این کمیشن نہیں کر سکا. پہلے لوگوں کو یہ بتایا جاتا رہا کہ یو این کمیشن آئے گا تو ملزمان پکڑے جائیں گے. نہیں, کبھی نہیں یہ کہا, ہمیشہ سے یہی کہا گیا کہ ہم کیا سازش سامنے آئی آپ بتائیں. ہاں, سازش آئی, کیا سامنے آئی؟ سازش آئی ہے کہ یہ جو ہے 3 دیکھیں کڑیاں اب ملانے کی کڑیاں بڑی واضح طور پر جاتی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا القاعدہ, نمبر 2 انہوں نے کہا طالبان, نمبر 3 انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, یہاں انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا, پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا, راول پنڈی پولیس کا کام تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ جب بی بی کو وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی جو فارمر پرائم منسٹرز کو کی گئی تھی,
نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ بی بی کے گرد جو باکس بننا تھا اور پولیس کارڈن آف کرنا تھا, پولیس بھی ہوتی ہے اس میں, ایجنسیز بھی ہوتی ہیں, وہ باکس کا وجود نہیں تھا جب بی بی کا یہ سانحہ ہوا. انہوں نے کہا اس لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ 18 اکتوبر 2007 کو آپ کہتے رہے, صدر زرداری کہتے رہے بین الاقوامی سازش. کون ہے بین الاقوامی سازش؟ دیکھیں بالکنائزیشن کی بات ہوئی تھی. بالکنائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز, کمزور کرنا, اس ملک میں جمہوری قوتوں کو منہدم. کون کرنا چاہ رہا ہے؟ میں اب دیکھیں نا بات کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ بھی نہیں بتا رہے, مطلب اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی نہیں ہے. کیا امریکہ اس میں شامل ہے؟ نہیں متی, دیکھو آپ بتائیں کیا امریکہ نے یہ کام کیا؟ دیکھیں متی, ہم کسی کنکلوژن پر اس لیے جمپ نہیں کرنا چاہتے بیکاز وی وانٹ اے فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ٹو ارائیو ایٹ. اچھا, جو بین الاقوامی سازش, بقول آپ کے بین الاقوامی سازش اقوام متحدہ کا کمیشن نہیں پکڑ سکا, وہ آپ کے ڈی آئی جی اور یہ پولیس کے افسران پکڑیں گے؟ نہیں دیکھیں, جب آپ بالکنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو بالکنائزیشن میں ریجنل, بین الاقوامی, لوکل, آپ کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ہمارا یہ ویو ہے کہ بی بی کو قتل, بی بی کو شہید اس لیے کیا گیا کہ دے وانٹڈ پاکستان ٹو بی ڈی اسٹیبلائز. یہ وہ سننے یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کو پنپنا نہیں دیکھنا چاہتے. آپ نام لینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ وہ قوتیں ہیں جو عوام کی حق حاکمیت کو سے خائف ہیں. یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی نہیں چاہتی. کون ہے یہ؟ دیکھ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کی رائے میں کیا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. اب یہ تو انویسٹیگیشن کا کام ہے کہ اس کو الٹیمیٹلی کنکلوسیو. دیکھیں اقوام متحدہ کی رپورٹ سے آپ لوگ کہتے رہے ہیں بین الاقوامی سازش جو ہے بے نقاب ہوگی. کیا سازش ہے بتائیں نا آپ. دیکھو متی, اتنا وقت اور پیسے کا ضیاع اور لوگوں کو 2 سال آپ نے انتظار کروایا. میرا اگر بس میں ہو تو میں اس سے 4 گنا اور لگاؤں, لیکن I want to arrive at the truth. Let justice and truth prevail. کیونکہ اس کے بغیر ہمارے مملکت تو کیا, دنیا کی کوئی اگر استحصالی جو قوتیں ہیں ان کو اگر منہدم آپ نے رپورٹ از بار پڑھی ہے, یاد کر لی, مجھے بتائیں امریکہ اس میں اس رپورٹ میں کیا ہے؟ یہ آپ کے ڈی آئی جی اور ایف آئی اے کے لوگ کہیں گے کہ بین الاقوامی سازش تھی. دیکھو آپ نام ہی نہیں لے رہے قوتوں کا. کون سی قوتیں؟ موتی بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ ڈی آئی جی وغیرہ جو ہوز آف کرنا, جو یہ جو ہے پوسٹ مارٹم نہ کرنا, مجھے اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہے. اس رپورٹ کے مطابق تو اسٹیبلشمنٹ کیا, آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہے آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. دیکھو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے میں, تو یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے رکاوٹیں ڈالی, آپ کے لوگوں نے ڈالی رکاوٹیں, آپ کی حکومت نے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے. اب یہ رکاوٹ ڈالنا اور بات ہے, انوالو ہونا اور بات. مجھے ایک بات ہے, ایک ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں آپ سے, آئی ایس آئی کس کے کنٹرول میں ہے, کس کو جواب دیں؟ اس وقت پرائم منسٹر. میں آپ کو ایک پیراگراف پڑھتا ہوں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی جو ہے وہ تینوں فوجی سروسز کی نمائندہ ایک تنظیم ہے, خفیہ ادارہ ہے, اور یہ ٹاپ کا ادارہ ہے, مگر یہ پرائم منسٹر کو نہیں بلکہ آرمی چیف کو پریکٹیکلی رپورٹ کرتا ہے. یہ رپورٹ غلط ہے؟ نہیں دیکھیں, چلے میں پڑھ دیتا ہوں. The Inter-Services Intelligence draws on the intelligence capacity of 3 military services branches in addition to its more autonomous capacity. Considered to be the preeminent agency among 3, normally it reports to the Prime Minister. Nominally کا مطلب آپ سمجھتے ہوگے بظاہر. Nominally آپ پڑھیں پیج 58 پڑھیں آپ. چلیں. Nominally it reports to Prime Minister, but generally its effective practice has been to report to the Chief of Army Staff. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, آئی ایس آئی وزیر اعظم کے اندر. Under the rules of business and under the law, the Prime Minister کو یہ کرتے ہیں. اب آپ اتنی دیر میں آپ پڑھتے ہیں, ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر دوبارہ آپ سے اس پہ بات کریں گے مختصر بریک کے بعد, اور یہ معلوم کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے, کس کی دوست ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.